وجہ جس سے جنازے میں عزت ملتی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردیاں، کبھی یتیموں سے محبت، کبھی بیواؤں سے سرپرستی، کبھی غریبوں کی کفالت، کبھی کسی کے کام آنا، کبھی کسی کے کام آنا، کبھی کسی کے کام آنا، کبھی کسی کے کام آنا۔ پھر جس دن وہ اٹھ جاتا ہے اس یتیم کو محسوس ہوتا ہے، میں اس دن یتیم نہیں ہوا تھا جب میرا باپ اٹھا تھا۔ وہ کہتا ہے میں آج یتیم ہوا ہوں، آج یہ شخص اٹھ گیا ہے جو میرے باپ کے بعد میرے لیے باپ کی طرح تھا۔ پھر جنازے میں عزتیں ملتی ہیں، شانیں ملتی ہیں، وقار ملتا ہے، مقام ملتا ہے۔ اللہ کی راہوں میں دینا، خرچ کرنا، اپنے معاشرے کے ان محروم طبقات پہ اور اللہ کی رضا کے لیے، یہ عہد نبوی ہے۔ ایک شخص، بعض روایات میں آتا ہے یتیم بچہ تھا، بعض میں آتا ہے نہیں یتیم نہیں، کوئی دوسرا مرد تھا، آ کے کہتا ہے اللہ کے پیارے نبی، میرا باغ ہے اور میرے ہمسائے کی کھجور جہاں میرے باغ کی دیوار ہے اس کی راہ میں آتی ہے، اگر یہ ایک کھجور مجھے دے دے تو میرا کام سیدھا ہو جائے گا، دیوار سیدھی ہو جائے گی اور میرا باغ بالکل اچھا ہو جائے گا۔ یہ دینے کے لیے تیار نہیں، آپ اس کو سفارش کر دیں، شاید آپ کی سفارش ہو۔ یہ ایک کھجور کا درخت ہے، صرف ایک درخت، وہ دے دے تو میرا کام سیدھا ہو جائے۔ آپ نے اسے بلایا، اسی کا آپ کے ہمسائے کا یہ مسئلہ ہے، میں اللہ کا نبی تم سے کہتا ہوں ایک کھجور دے دو، تم دنیا کی ایک کھجور دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں جنت کی کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جی میں نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ منافق ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہو۔ بعض انسانوں میں بخل ہی اتنا ہوتا ہے، تنگ دلی اتنی ہوتی ہے، تنگ ظرفی اتنی ہوتی ہے کہ خیر کے کام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ محروم ہو گیا اس نیکی سے۔ ایک صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، جو ہی انہوں نے سنا کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی اگر وہ کھجور میں لے دوں تو مجھے بھی جنت کی کھجور ملے گی؟ کہا ملے گی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ وہ شخص کے پاس گیا، اس نے کہا ہوگا یار ایک کھجور مجھ سے لے لو، یہ دے دو، اس نے کہا نہیں، کہا 10 لے لو، اس نے کہا نہیں، 20 لے لو، اس نے کہا نہیں، مجھ سے 50 لے لو، اس نے کہا نہیں، 100 لے لو، اس نے کہا نہیں، 400 لے لو، اس نے کہا نہیں، 500 لے لو، اس نے کہا نہیں۔ جناب ابو الدرداء بھی کیا عظیم تھے، ان کا ایک پورا باغ تھا کھجوروں کا، حدیث میں باغ کا تذکرہ آتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ اس میں 600 کھجوریں تھیں۔ کہا 600 کھجوروں والا میرا سارا باغ لے لو، یہ ایک کھجور دے دو۔ کہتا ہے یہ سودا منظور ہے۔ اس نے کہا تجھے منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے، تو دنیا کی خاطر اتنا ضدی ہے تو میں آخرت کی خاطر اور جنت کی خاطر اتنی قربانیاں کیوں نہ دے دوں۔ وہیں سے آواز لگائی، اپنی اہلیہ سے کہا اللہ کی بندی باغ ہمارا نہیں رہا، باغ سے باہر نکل جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچا، آپ نے کہا اچھا سودا کر کے آئے ہو، مبارک ہو تجھے، ربیح البیع، بڑا خوبصورت سودا کر کے آئے ہو۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے، جنازہ اس کا بھی اٹھا جس نے ایک کھجور تک نہ دی تھی اور اللہ کے پیغمبر کی سفارش کے باوجود نہ دی تھی، اور جنازہ اس کا بھی اٹھا جس نے جنت کی ایک کھجور کے لیے پورا باغ دے دیا تھا۔ جب آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا ہوگا تو آپ کے ذہن میں وہ نقشہ کیسے آیا ہوگا؟ وہ نقشہ پھر آیا، پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، اور صحیح مسلم کی حدیث بتاتی ہے
کہ آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کم من عزق رضاہ لأبی الدہداء، ابو الدہداء جنت کی کھجور کے بدلے اپنا پورا باغ دینے والے، آج میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنت میں ایک نہیں کتنی ہی کھجوروں کے پھل لٹکے ہوئے تیرے انتظار میں۔ کم من عزق رضاہ لأبی الدہداء۔